میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی، وہ جو جہلم کا جہنمی ہے۔ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے، یا یہ نہ کہے مجھ پہ وحی اترتی ہے بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لو میں عطا کروں گا۔ تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے، جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے۔ اب تم اس فرق کے بعد منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ فتح الباری سے میں نے عبارت پیش کی، صفحہ نمبر 295 ہے، فتح الباری کا جلد نمبر 1 ہے، جز اول۔ من ادعا ان هناك طریقا اخرى يعرف بها امره ونهيه غیر الطرق التي جاءت بها الرسل، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے اللہ کے امر اور نہی کو جاننے کا، یہ لفظوں پہ غور کرنا، یہ اس جہل مرکب کو عبارت پڑھنے نہیں آتی، مطلب کا پتہ کیا چلے گا، اور ہم نے جو بیان کیا اس کو گڈ مڈ کر رہا۔ جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے ایک اور طریقہ بھی ہے، کس چیز کا؟ یعرف بها امرہ ونہیہ، جس سے اللہ کا امر جانا جا سکتا ہے اور اللہ کی نہی کو پہچانا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے دین کو اور کسی طریقے سے، غیر الطرق التی جاءت بها الرسل، ان طریقوں سے ہٹ کے جو رسول لائے ہیں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسولوں کے لائے ہوئے دین اور پھر سب سے آخر میں سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہٹ کر رسولوں کے علاوہ اللہ سے اس کا امر اور نہی، احکام، شریعت یہ پہچانی جا سکتی ہے۔ یستغنا بہا عن الرسول، یعنی جس کی بنیاد پر رسولوں کی ضرورت ہی نہیں پہلے زمانوں میں اور پھر سب سے آخر میں سرکار کی، کہ علیحدہ کوئی اس طریقہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رب سے یوں لے لیتا ہوں امر اور نہی، فہو کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ اب یہ سارا مضمون ہے ختم نبوت کا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مضامین ختم نبوت سب بیان ہونے چاہیے، کہ دین بچتا نہیں، پیچھے دین کی ویلیو نہیں بچتی۔ آج کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے کتنی نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، شریعت کیا ہونی چاہیے، یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر امر و نہی میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلُ، اسے قتل کیا جائے گا، وَلَا يُسْتَتَابُ، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی۔ یعنی اتنا شدید قسم کا کافر ہے
ला युस्तताबु, उससे तौबा नहीं करवाई जाएगी। वहिया दावा तस्तलजिमु इस्बाता नबुव्वतिन बाद नबीना, ये इतना कहना, जो लफ्ज मैंने बोले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर अलहदा कोई तरीका है अल्लाह के अमर और नाही मालूम करने का, जो ये दावा कर रहा है, ये दावा इमाम इब्न हजर अस्कलानी यहां लिख रहे हैं कि ये दावा है नबूवत का। ये कहना ये दावा है नबूवत है, अगरचे वो ये नहीं कह रहा कि मैं नबी हूं, लेकिन जब ये लफ्ज बोल रहा है तो फिर ये सेम लफ्ज हैं, यानी नबी होने का दावा करना या ये कहना, जो लफ्ज ये इबारत यहां लिखी हुई है, वही दावा तस्तलजिमु इस्बात नबुव्वतिन बादा नबीना लिअन्न मन क़ाला इन्नहु याख़ुज़ु अन क़ल्बिही लिअन्न लज़ी यक़अउ फ़ीही हुवा हुक्मुल्लाह, कि जो ये कहता है कि मैं तो अपने दिल से ही मालूम कर लेता हूं कि मेरे दिल में अल्लाह का हुक्म आ जाता है, वन्नहु यअमलु बिमुक़्तदाहु, और मैं उसी के तकाजे के मुताबिक फिर अमल करता हूं, मिन गैर हाजतिन मिनहु इला किताबिन वला सुन्ना, मुझे ना किताब की जरूरत है ना मुझे सुन्नत की जरूरत है, मेरा दिल में सब कुछ है, मैं अल्लाह से ले लेता हूं। फ़क़द अस्बता लिनफ़्सिही ख़ासतन नबुव्वत, तो इस बंदे ने इन लफ्जों से अपने लिए खास है नबूवत साबित किया। यह इबारत हमने पेश की जिस से सबसे बड़ी ज़रब रिफ्ज पे लगती है कि जिन्होंने गली गली में ऐसे लोग बिठाए हुए हैं, वो एक मिर्जा मलून दज्जाल और दूसरी तरफ इन लोगों का ये हाल, ये पूरे खस्ता हाल, यानी सिर्फ फिर इमामों तक की इन्होंने नबूवत को नहीं रखा हुआ, इन्होंने कई धूनी सरकार बनाए हुए हैं जो ये लफ्ज बोलते हैं, और इस लफ्ज के बोलने वाला वो किसी मसलक का हो, हम खत्म नबूवत के वफादार हैं और मसलक खत्म नबूवत के लिए है। और अगर कोई शख्स जो है वो ऐसी बात करता है तो हम उसको ये देखेंगे कि ये गड़बड़ किस हकीकत के खिलाफ कर रहा है। अगर कोई सरकार की खत्म नबूवत का वफादार नहीं तो हमारा क्या लगता है, वो कोई भी हो। अब यहां पर यह चीज जो है वो बयान की गई, उस बेवकूफ खतरी ने इसके साथ वो जो बुजुर्गों के इल्हामात हैं उनको अटैच कर करके कि देखो 11वीं वाले पीर फिर ये कह रहे हैं, फिर उन पे फतवा लग गया, फिर दाता साहब पे लग गया, फिर फलां पे लग गया। ए खबीस, उनमें से किसी पे नहीं लगा है तो तेरे हिफ्ज के सारे धंधों पे लगा है। अगर तू ला सकता है तो लगा किसी पे, हम दफा करेंगे कि इल्हाम और चीज है और दावा नबूवत और चीज है। इन दोनों में बड़ा फर्क है कि जो दावा नबूवत था उसे छुपाने के लिए तूने इल्हाम और दावा नबूवत को मिक्स करके बयान करना शुरू कर दिया, यानी अपने उन गुरुओं के उस कुफर को धोने के लिए और छुपाने के लिए ये काम शुरू कर दिया कि इल्हाम और इसको इकट्ठा करके बता दिया जाए। अब फर्क इसका देखिए, यहां पर ये अल हदीक़तुन नदिया शरह तरीक़तुल मुहम्मदिया, इसकी जिल्द नंबर 1 है। तरीक़ा मुहम्मदिया में इमाम ज़ैनुद्दीन उन्होंने यहां पर बहस की कि इल्हाम और नबूवत में फर्क क्या है। फिर उन्होंने यह भी वाज़ेह कर दिया कि एक है नबी का इल्हाम, एक है वली का इल्हाम। इन दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। नबी के इल्हाम का मतलब और है और वली के इल्हाम का मतलब और है। यह सफ़ा नंबर 360 पर है। अभी सिर्फ जो है वो अत-तरीक़तुल मुहम्मदिया का मतन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। वक़द सर्रहल उलमाओ बिअन्नल इल्हाम लैसा मिन अस्बाबिल मारिफत बिल अहकाम। यह है हमारा दीन कि इल्हाम जो है वो अहकाम की मार्फत का सबब नहीं है। इल्हाम किसका? वली का।
جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے، یعنی احکام جاننا کہ نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، کیا ہے شریعت کے لحاظ سے۔ انہوں نے یہاں پر یہ واضح طور پر لکھا کہ ان الہام النبی وحی، نبی کا الہام جو ہے وہ وحی ہے، نبی کا الہام اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب نبی کا جو الہام ہے وہ ان کو خواب آتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے امت کے لیے۔ مگر غیر نبی کا الہام جو ہے وہ احکام شریعت کی معرفت کا سبب، احکام شریعت کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس سے جو رب نے تجھے دکھایا ہے۔ اب ایک ہوتی ہے رؤیت بصری، ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی۔ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ یہ ہے سرکار کا الہام، وَهُوَ حُجَّةٌ مِّنْهُ لِأُمَّتِهِ یہ حجت ہے، یاجب علیہم اتباعہ امت پر اس کی اتباع واجب ہے، فرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے، بخلاف الہام الاولیاء برخلاف اولیاء کے الہام کے، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ یہ غیر پر حجت نہیں ہوتا۔ یعنی اولیاء کرام احکام کے لحاظ سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار سے ہٹ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے کا، سرکار ہی آخری ذریعہ قرار پائے کہ آپ کے ذریعے احکام کی معرفت ہو۔ احکام کی معرفت سے ہٹ کر باقی الہام کے اور موضوعات ہیں، لیکن یہ جو احکام کی معرفت ہے اس پر وہ فتح الباری سے عبارت پیش کی گئی، اور احکام کی معرفت کا جو دعویٰ کر رہا ہے سرکار سے ہٹ کر احکام کی معرفت کہ امر و نہی کا ذکر ہے وہاں پر، اس بنیاد پہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ سرکار سے ہٹ کر جس وقت وہ احکام کی معرفت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر جا کر وہ زندیق بن جاتا ہے، اور یہ دعویٰ اس کے مترادف ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے، جہلمی نے، یعنی کیسی واردات کر رکھی ہے کہ سیاہ سفید کو ملانا چاہتا ہے اور اس کو ایک بنا کے پیش کر رہا۔ یعنی الہام اللہ کے نبیوں کا اور ہے، اللہ کے ولیوں کا اور ہے، اور اللہ کے ولیوں کے الہام میں پھر احکام کو حاصل کرنا اللہ سے، امر و نہی جس کا ذکر کیا گیا وہ اور ہے، اور اس کے علاوہ روشنی معرفت وہ اور ہے۔ لہذا یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے، میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اور اس کے احکام کیا ہیں، میں خود معلوم کر لیتا ہوں، اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں۔ تو اے جہنمی کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جس نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے، مجھے نہ سنت کی ضرورت ہے، اور شریعت میں اللہ سے لیتا ہوں، میں اللہ کے احکام خود سرکار سے ہٹ کر میں حاصل کرتا ہوں، اور وہ احکام میرا دین ہے اور قرآن و سنت کی مجھے ضرورت نہیں۔ جو چیز ہم نے بیان کی رفض کے رد میں اور رفض زدہ کے رد میں، اور جو ختم نبوت کے باغی لوگ ہیں ان کے رد میں، اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، جنہوں نے ساری زندگی
دین پہ پہرا دیا، شریعت پہ پہرا دیا، ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ولی تو اس انداز میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر حضرت جنید بغدادی، جن کے نام سے اس کو ویسے ہی مرچیں لگتی رہتی ہیں، ان کا قول انہوں نے متن میں ذکر کیا کہ امام جنید کہتے ہیں الطرق کلھا مسدودۃ، سارے رستے بند ہیں، سارے رستے بند ہیں. الطرق کلھا مسدودۃ، اللہ سے احکام حاصل کرنے کے لیے سرکار مدینہ کو چھوڑ کے باقی سب رستے بند ہیں. صرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا. کہتے الطرق کلھا مسدودۃ الا علی من اکتفی اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سرکار کے نقش قدم پہ چلنا ہے اس کے لیے رستے کھلے ہیں، باقی سب پہ رستے بند ہیں. یعنی اللہ کے احکام کو جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ سرکار کی ذات ہے. اور یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو ان صوفیاء کرام نے امت مسلمہ